بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے نصاب کی دوسری نظم نعت پڑھیں گے جس کے شاعر امیر منائی ہیں۔ امیر منائی 1833 میں پیدا ہوئے، 1900 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ ایک صاحب طرز، ادیب، شاعر، محقق، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ آپ کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بارگاہ میں جو انہوں نے نعت کی شکل میں گلہ عقیدت پیش کیے ہیں، وہ اردو ادب کا خاصہ ہے اور سرمایہ ہے۔ امیر منائی نے آپ کے لیے جو آپ کے نصاب میں جو نعت شامل کی گئی ہے، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف بیان کر دیے ہیں، لیکن چند ایک اوصاف جو ہیں ہر شاعر نے کوشش کی ہے، اور یہ کوشش جاری و ساری رہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ تو اس نعت کو بچوں غور سے اشعار سنیے گا۔ ایک تو یہ ہماری اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ ہماری آخرت کا بھی یہ سامان بن جائے، اور دوسرا اس بات کو سمجھنے بھی کوشش کیجیے گا کہ امیر منائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر ہے کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کی پھولوں کی بو ہے۔ صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ امیر منائی فرما رہے ہیں جی کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، مجھے یہ یقین ہے جی کہ تو مدینے سے ہی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں مدینے کی پھولوں کی بو ہے، کہ مدینے کے جو پھول ہیں ان کی خوشبو تجھ میں ہے۔ اور ایک بات بچوں اور بھی ہے کہ سائنس نے یہ کنفرم کیا ہے جی کہ ہوا جو صبح کی چلتی ہے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے شروع ہوتی ہے، پھر دنیا میں پھیلتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید امیر منائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں جی کہ اے فضا، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو مدینے سے آتی ہے اور تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے، اور شاید وہی خوشبو ہے جو دنیا کے سارے پھولوں کو میسر آتی ہے۔ دوسرا شعر ہے سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگویں۔ یہ بات بہت سی احادیث سے بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے صرف انسان نہیں کرتے یا صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ چرند پرند جو ہیں وہ بھی آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود درخت بھی بھیجتے ہیں، پہاڑ بھی بھیجتے ہیں، پرندے بھی بھیجتے ہیں، جانور بھی بھیجتے ہیں۔ تو اسی بات کو شعر کی شکل میں امیر منائی کہتے ہیں جی کہ میں نے طوطی جو کہ چھوٹا سا پرندہ ہے، بلبل بھی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف مسلمان ہی درود نہیں بھیجتے، بلکہ آپ کے اوصاف جو ہے چرند پرند ساری، بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ کے اوصاف بیان کرتی ہے اور آپ پر درود پاک بھیجتی ہے۔ تیسرا شعر ہے جی جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ بچوں، کسی بھی مسلمان کے لیے، کوئی بھی مسلمان ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے جی کہ وہ مدینہ منورہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر رہے۔ نہ صرف رہے بلکہ وہ یہ بچوں بات طے ہے جی کہ مرنا ہر انسان نے ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو، کیسی اچھی موت ہو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہو یا مدینہ منورہ میں ہو۔ اسی بات کو، اسی خواہش کا اظہار شاعر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے در پر بھی مروں، آپ کے در پر جتنی میری زندگی ہے اتنا تو میں آپ کے در پہ ہی رہوں، یعنی مدینہ منورہ میں رہوں، اور جب میں مروں تو آپ کے در پر، یعنی آپ کے دروازے پہ مجھے موت آئے۔
یہی حسرت وہ خواہش ہوتی ہے جو بس ایسی خواہش ہوتی ہے جو اللہ کرے کہ دعا کرے بندہ پوری ہو جائے۔ آرزو بھی خواہش کو ہی کہتے ہیں، لیکن آرزو اور حسرت میں فرق ہے۔ حسرت ایسی خواہش ہوتی ہے جس کے تکمیل میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یا اس کے لیے پریشانی آ جاتی ہے جی کہ شاید ہو جائے شاید نہ ہو جائے۔ آرزو عمومی طور پہ پوری ہو جاتی ہے، حسرت بھی ہے اسے، آرزو بھی ہے، یعنی اتنی اچھی خواہش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر رہے اور در پر ہی شاعر جیے۔ چوتھا شعر ہے جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جلوہ نظارہ، یکسو ایک نظر سے، چار سو چاروں طرف۔ ابھی بات یہ ہے کہ شاعر یہی کہتے ہیں کہ میں جس طرح بھی دیکھتا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجھے نظر آتی ہے۔ وہ کیسے نظر آتی ہے؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فزیکلی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کے جو احکامات ہیں، جو دین اسلام ہم تک پہنچا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، وہ سارے کے سارے من و عن اس وقت ہمارے حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے بتائی ہو جی کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا۔ ایون کہ ہمارے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کے سارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں کہ یہ گھنٹہ، یہ لمحہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو اسی بات کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرف نظر آتی ہے، جو میں مستقل یکسو ہو کے یعنی مکمل توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوں تو وہی چار سو ہے۔ چار سو یعنی چاروں طرف، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی پاک کی ذات اقدس ہر طرف نظر آتی ہے۔ اگلا شعر ہے تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہو جاؤں یعنی مجھے موت آ جائے، میں مٹ جاؤں۔ حرمت عزت، آبرو کو بھی عزت ہی کہتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے جی کہ کسی بھی مسلمان کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی مسلمان جو ہے اس سے بڑی خواہش کیا کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ مر جائے، اس کی زندگی کا خاتمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے میں ختم ہو جائے۔ اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج کچھ لوگ جو ہیں جو ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں یا کچھ ایسے، تو پھر ہمیں ناموس رسالت کو بچانا ہے۔ ناموس رسالت کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو میرے خیال میں یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو شاعر بھی اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں میری موت ہو جائے، اور یہی میرے لیے عزت کی زندگی ہے۔ اور اس سے بڑی عزت کی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ بچوں اس کے لیے آپ بہت ساری تاریخ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں غازی علم دین شہید کا نام آتا ہے کہ ایک نوجوان نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا، اور اینڈ تک انہیں کہا جاتا رہا جی کہ آپ جو ہے نہ کہہ دے جی کہ میں نے قتل نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو عزت مجھے ملی ہے میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میری جان حاضر ہے، اور پھانسی کی سزا انہیں ہوگی۔ تو جو عاشقان رسول ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا۔ ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، نظر آنے کو، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ مقام میں بھی تو، مکان سے مراد یہاں دنیا ہے، لا مکان یعنی آسمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں بھی نظر آتی ہے اور آسمانوں پر بھی آپ کی ہی روشنی ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک ستارہ ہے جو کئی سالوں بعد نظر آتا ہے، تو وہ میں اتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب ستارہ بنایا گیا تھا میں اس وقت بھی موجود تھا۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور روشنی یہاں بھی موجود ہے اور آسمانوں پر بھی موجود ہے۔ مقام میں بھی تو ہے، مقام یعنی اس دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہر طرف نظر آتی ہے اور آسمانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ اس کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی ہمیں واقعہ معراج بیان فرمایا
ایک مقام آ گیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے جبرائیل نے بھی جانے سے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ میری تو پہنچ جو ہے، میری اپروچ جو ہے یہاں، یا میرا اختیار یہاں سے آگے کا نہیں ہے، اگر میں آگے ایک قدم بھی بڑھایا میں نے تو میں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیاں ہی ایسی ہیں۔ تو وہاں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں اکیلے گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لا مقام میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے جی کہ فرشتے بھی آپ پر، قرآن میں بھی ہے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو لازمی بات ہے فرشتے آسمانوں پر ہی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں۔ اگلا شعر ہے جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے۔ بے داغ لالا، لالا ایک سرخ رنگ کا بہت خوبصورت پھول ہے، ویسے تو اس میں بھی ایک بلیک سا نشان ہوتا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول ہیں جن میں کوئی داغ نہیں ہے۔ بے خار گل، بے خار کہتے ہیں جو کانٹا، خار کانٹے کو کہتے ہیں، کہ آپ وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اس سے مراد امیر بنائی کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی ذات سے تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کسی طرح بھی، بلکہ اسلام کے جو مخالف ہیں وہ بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کسی شخص کو نقصان پہنچا ہو، اس کی دل آزاری ہوئی ہو، یا اس کی انسلٹ ہوئی ہو، یا کسی وجہ سے تھوڑا سا بھی ایون کہ آپ کی جو جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کی اس بات کی تعریف کرتے تھے کہ آپ کی ذات سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اسی بات کو یہ امیر بنائی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو بے داغ لالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور ایک مکمل انسان جو کہ اللہ نے بنایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر انسان میں کمی بیشی، اللہ نے کسی نہ کسی چیز کی کمی بیشی رکھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مکمل ایک انسان بنایا جو بالکل کسی بھی عیب سے، کسی بھی غلطی سے، کسی بھی کوتاہی سے بالکل مبرہ ہیں اور پاک ہیں۔ اور بے خار گل سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے پھول ہیں، ویسے ہر پھول دنیا کا کوئی بھی پھول ہے خوبصورت پھول ہے، اس کے ساتھ کانٹے لازمی ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ آپ ایسا پھول ہیں جو بغیر کانٹوں کے ہے، جس سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ایک ٹیپ کا مصرع کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ہے، بار بار یہ 4 دفعہ کہا ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ یہ شاید 1-2 دفعہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن کسی بات کو بار بار کہنے سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے۔ بچوں، یہ ہم نے نعت شریف پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم گلہ عقیدت پیش کی حضرت امیر بنائی کے کلام کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اپنی اس دنیا کو اور آخرت کو آسان کرنا ہے تو درود پاک لازمی پڑھ کے سویا کریں، کم از کم 100 بار، 100 بار تو درود لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی بچوں وقت ملے۔ ویسے ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سونے سے پہلے اپنا عمل بنا لیں کہ 100 دفعہ آپ لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالتا ہے۔ آج کا لیکچر یہی ختم ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ چلو انہیں اینڈ تو کٹ لیں گے میں۔